بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک اس کتاب کے حرف آغاز اور باب اول سے باب سوم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور باب چہارم کا آغاز کریں گے۔ باب چہارم شفقت طلباء کے درمیان مساوات۔ ان اساتذہ کی نگاہ میں ہر طالب علم یکساں قدر و قیمت کا حائل ہوتا تھا۔ طالب علم کے درمیان وہ دولت یا حکومت کی بنا پر کسی تفریق کے قائل نہیں تھے۔ بنی عباس کے جلیل القدر خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے گزارش کی کہ ان کے شہزادوں امین اور مامون کو گھر پہ آ کر تعلیم دیں۔ امام مالک نے یہ درخواست رد کر دی، فرمایا یہ علم کی توہین ہے کہ عالم چل کے معلم کے گھر جائے، کہ عالم چل کے طالب علم کے گھر جائے۔ پھر خلیفہ نے دوسری درخواست کی کہ اچھا یہ لڑکے پڑھیں تو مسجد میں، مگر آپ ان کو علیحدہ وقت دیں، ان کو علیحدہ بٹھائیں۔ امام مالکی نے یہ درخواست بھی رد کر دی اور فرمایا میں تعلیم میں تفریق نہیں کر سکتا، یہ سب کے ساتھ بیٹھیں اور سب کے ساتھ پڑھیں۔ گزشتہ صدی میں ہندوستان کے ایک عالم مولانا غلام احمد فروغی تجاروی بھوپالی 1919 عیسوی میں اس طریقہ کار پر سختی سے کاربند تھے۔ فروغی عربی، فارسی اور ترکی زبان کے زبردست عالم تھے۔ وسط ہند میں ان کا ثانی نہیں تھا۔ وہ بھوپال کے مدرسہ سلیمان ہائی اسکول میں ہیڈ مولوی تھے۔ وہ خود تو فقیر طبیعت تھے، مگر علم کی تحقیر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ نواب سلطان جہاں بیگم بھوپال نے ولی عہد صاحبزادہ حمید اللہ خان کے ہمراہ عطالق بنا کر ان کو علی گڑھ کالج میں بھیجنا چاہا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا یہ علم کی توہین ہے۔ پھر صاحبزادہ جنرل عبید اللہ خان نے اپنے لڑکوں وحید ظفر خان، سعید ظفر خان کو تعلیم کے لیے ان کو اپنے گھر پہ بلایا۔ انہوں نے محل میں جا کر پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا میں علم کو فروخت نہیں کرتا۔ ان کی کثرت درس کا یہ حال ہوتا تھا کہ اسکول جاتے آتے وقت طلباء کا گروہ ساتھ ساتھ سبق پڑھتے چلتے تھے۔ ان کے والد کو ریاست کی جانب سے وظیفہ ملتا تھا، وہ ان کو بھی جاری رہا۔ پھر ان کا اپنا مطلب تھا، ساری زندگی اس پہ قناعت کی، نہ اسکول سے تنخواہ لی نہ آخر میں پینشن لی۔ طالب علم کی قدر۔ علم کے طالبوں کی یہ اساتذہ دل سے قدر کرتے تھے۔ اس کا اندازہ مولانا فضل امام خیر آبادی 1242 ہجری کے واقعے سے ہوتا ہے۔ ان کے فرزند فضل حق بڑے باپ کے بیٹے تھے۔ سب نے بڑے چاؤ اور شوق سے پڑھایا۔ چھوٹی سی عمر میں سر پہ دستار فضیلت باندھ دی۔ باپ نے مسند سے تدریس پہ بٹھا دیا، طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک عمر کا پٹھان طالب علم ان سے پڑھتا تھا، مگر وہ غبی اور کند ذہن تھا، بڑی مشکل سے سبق سمجھتا تھا۔ مولانا صاحب اپنے شباب کے دور پہ تھے، تحمل اور بردباری کی کمی تھی۔ ایک دن پڑھاتے پڑھاتے تنگ آ کر غصے میں کتاب ان کے سر پر دے ماری۔ وہ منہ بسورتا ہوا ان کے والد مولانا فضل امام کے پاس آیا اور شکایت کی۔ وہ سیدھے درسگاہ میں آئے اور اپنے بیٹے کے سر پر اسی زور سے تھپڑ رسید کیا اور دستار فضیلت دور جا گری، اور غصے میں فرمایا تم تمام عمر بسم اللہ کے گنبد پہ رہے، ناز و نام میں پرورش پائی، جس کے سامنے کتاب رکھ دی اس نے خاطرداری سے پڑھایا۔ طالب علم کی قدر تو کیا جانے، اگر مسافرت اختیار کرتا، بھیک مانگتا، مسجدوں میں قیام کرتا اور طالب علم بنتا تو تجھ کو حقیقت معلوم ہوتی۔ طالب علم کی حقیقت ہم سے پوچھ۔ طلباء پہ شفقت۔ یہ طلباء کی نہ صرف قدر کرتے تھے بلکہ ان کے حق میں بڑے شفیق اور مہربان ہوتے تھے۔ مصائب اور مشکلات میں ان کا سہارا بنتے تھے، ان کی ہر قسم کی معاونت کرتے تھے۔ امام ابو یوسف
180 ہجری امام ابو حنیفہ کے درس میں شرکت ہوتے تھے امام ابو حنیفہ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ وہ ایک بیوہ ماں کے بیٹے تھے۔ ماں کا اصرار تھا کہ وہ محنت مزدوری کرے اور کچھ کما کر لائیں، درس میں شریک نہ ہوں، اس لیے وہ درس میں ناقد شریک ہوتے تھے۔ استاد کو جب اصل صورت معلوم ہوئی، انہوں نے طالب علم کا اور اس کے والدہ کا وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ معاش کی جانب سے بے فکر ہو کر تحصیل علم میں مشغول رہیں۔ یہ وہی طالب علم تھے جو آگے چل کر بنی عباس کے جلیل القدر خلیفہ ہارون رشید کے قاضی قضات مقرر ہوئے، جن کے فتوے ساری مملکت بنی عباس میں مراکش سے لے کر ملتان تک نافذ عمل ہوتے تھے۔ اسد بن فرات جو آگے چل کر جزیرہ ثقیلہ میں گورنر بنے، وہ امام محمد حسین شیبانی کے پاس موطا امام مالک پڑھنے کے لیے آئے۔ استاد کے پاس صرف عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ نوجوان طالب علم سارا دن کا تھکا ہارا عشاء کے بعد استاد کے بعد درس کے لیے بیٹھتا تھا۔ وہ ان کو اکثر نیند آ جاتی تھی، وہاں اس کو اکثر نیند آ جاتی تھی۔ شفیق استاد نے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ جب شاگرد کو نیند آتی تھی وہ اس کے منہ پر چھینٹا مارتے تھے، اس کو ہوشیار کر کر پھر پڑھاتے تھے۔ ربیعہ بن سلمان کا بیان ہے، ایک مرتبہ امام شافعی مسجد میں درس دے رہے تھے، وہاں دھوپ آ گئی، کسی نے ان کی توجہ اس دھوپ کی طرف دلائی، وہ وہاں سے ہٹ گئے اور یہ شعر پڑھا۔ یہ شعر فارسی میں ہے، میں اس کا ترجمہ اردو میں کرتا ہوں کہ میں اپنے نفس کی اہانت کرتا ہوں تاکہ وہ عزت حاصل کریں۔ کسی نفس کو عزت حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ اس کی اہانت نہ کی جائے۔ یہ شعر فارسی میں نہیں عربی میں ہے۔ علماء فرنگی محل کے فاضل عالم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی مدرسہ عالیہ رامپور میں تدریس کے لیے گئے۔ علماء فرنگی محل کے فاضل عالم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی مدرسہ عالیہ رامپور میں تدریس کے لیے گئے۔ ان کی شہرت سن کے دور دراز علاقے کے طلباء رامپور پہنچ گئے۔ نواب رامپور مدرسہ کے اخراجات محدود رکھنا چاہتے تھے، وہ طلباء کی کثرت کو ناپسند کرتے تھے۔ مولانا کو نواب صاحب کا یہ رویہ ناگوار گزرا، وہ رامپور چھوڑ کر اپنے طالب علموں کے ساتھ لے کر بہار بروان بنگلہ دیش چلے گئے۔ منشی صدر الدین 1211 ہجری نے ان کو اپنے مدرسے میں بلا لیا۔ وہ اپنی 1000 روپے کی تنخواہ کا بیشتر حصہ بھی طلباء پہ صرف کر دیتے تھے۔ جب منشی صدر الدین کا یہ رویہ بھی بدلا ہوا پایا تو وہاں سے ہجرت کر کے نواب ارکاڈ مدراس کے پاس چلے گئے، مگر ہر حال میں طلباء ان کے ساتھ رہے۔ طالب علموں سے لڑکی کی شادی۔ بعض اساتذہ اپنے شاگردوں سے اس درجے خوش ہوتے تھے کہ ان کو اپنی دامادی مل کے لیے قبول کر لیتے تھے، اپنی لڑکی ان سے شادی کر دیتے تھے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ بن مصیب سید التابعین تھے۔ وہی غریب طالب علم عبدالوداع چند روز تک ان کے در سے غیر حاضر رہا۔ جب وہ دوبارہ آیا، انہوں نے غیر حاضری کی سبب دریافت کیا۔ ابو وداع نے جواب دیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ استاد نے تعزیت کی اور کہا، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، میں بھی جنازے میں شرکت کرتا۔ پھر تھوڑی دیر سوچ کر دریافت کیا، کہا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ ابو وداع نے کہا، میں کیسے شادی کر سکتا ہوں، میری پونجی میں کل 3 درہم ہیں، 1 درہم 4 آنے کا برابر ہوتا تھا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ بن مصیب نے اس غریب طالب علم سے اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ واضح ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے وقت کے خلیفہ ولید بن عبد المالک کا پیغام آیا تھا، مگر حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد کر دیا تھا۔ ایسا ہی واقعہ دہلی میں ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ پیش آیا۔ آغاز میں وہ کٹارہ پنجابی کی مسجد میں مولوی عبدالحق سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مولوی عبدالحق کے بیٹے مولوی عبدالحامد تھے۔ اس وقت کے دستور کے مطابق مدرسے کے طلباء گھر گھر سے روٹیاں جمع کرتے تھے۔
ڈپٹی نذیر احمد سب سے چھوٹے تھے، اس لیے وہ گھر گھر سے روٹیاں جمع کرتے تھے۔ اور آگے وہ خود بیان کرتے ہیں، حامد میاں کہ یہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا، ادھر میں نے دروازے پہ قدم رکھا، ادھر ان کی لڑکی نے پکڑا، جب تک وہ سیر دو سیر مسالہ مجھ سے نہ پسوا لیتی، گھر سے باہر نہ نکلنے دیتی۔ جہاں میں سست پڑا وہیں اس نے انگلیوں پر بٹا دے مارا، باخدا میری جان ہی نکل جاتی تھی۔ مولوی صاحب چلتے چلتے تاکید کرتے تھے، حامد میاں کے گھر پہ ضرور جانا۔ بہرحال اس مار دھاڑ میں روزانہ وہاں جانا پڑتا تھا، ہر روز یہ مصیبت جھیلنی پڑتی تھی۔ تم سمجھتے ہو لڑکی کون تھی؟ یہ وہ بعد میں میری بیگم بنی۔ مولوی عبدالحق نے اپنی پوتی کی شادی مولوی نذیر احمد سے کر دی تھی۔ الحمدللہ ہم نے آج اس کا باب 4 مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں، آئندہ کی نشست میں باب 5 مفادات ملک و ملت کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔